اور اسی طریقے سے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف احادیث میں بھی بتایا کہ اصل میں دیکھو آخرت کی کامیابی کو فوکس کرنا اور تیاری کر کے آنا. ایک روایت میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص بھی دنیا سے محبت کرے گا وہ اپنی آخرت کا نقصان ضرور کرے گا، اور جو شخص آخرت سے محبت کرے گا وہ اپنی دنیا کا نقصان ضرور کرے گا. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم باقی رہنے والی کو فنا ہو جانے والی کے اوپر ترجیح دو. یعنی باقی رہنے والی کیا ہے؟ آخرت، ہمیشہ کی زندگی. فنا ہونے والی کیا ہے؟ دنیا کی زندگی. تو پھر یہ سچویشن تو ہوں گی، دنیا کی زندگی سے محبت کرو گے آخرت ہاتھ سے نکل جائے گی، آخرت سے محبت کرو گے تو دنیا میں بہت ساری چیزیں کمپرومائز کرنی پڑیں گی. اور یہ دیکھیے ایسا ہی ہے، آج ہم اگر اپنے آپ کو اللہ کی اطاعت پہ پورا لانا چاہیں تو بہت سارے کمپرومائز کرنے پڑتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے جو احکامات کیے دیے ہمیں پورے کرنے پڑتے ہیں. نماز پڑھنی پڑے گی، روزے فرض ہیں تو رکھنے پڑیں گے، زکوٰۃ فرض ہے تو دینی پڑے گی، حج فرض ہے تو کرنا پڑے گا. اور مردوں کے لیے کیا ہے کہ عورتوں کے لیے کیا ہے کہ اگر جو ہے وہ اللہ کی اطاعت کرنے تو پردہ فرض ہے وہ کرنا پڑے گا. اور جو پردہ ہے کوئی آپشنل چیز نہیں ہے، اٹس ناٹ سم تھنگ وچ از گڈ ٹو ڈو. بہت سے لوگ سمجھتے ہیں اچھا اٹس گڈ ٹو ہیو اٹ، اور اچھی بات ہے اگر کر لیں تو. اٹس ناٹ لائک دیٹ. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کا جو حکم دیا، واضح حکم دیا، یہ فرض کے درجے میں ہے اور اس کا نہ کرنا کبیرہ گناہ ہے. تو بہت سارے ایسے کام ہیں کہ اگر اللہ کی اطاعت کرنی پڑے گی تو ہمیں اپنی خواہشات کو کمپرومائز کرنا پڑے گا. لیکن ہم جب دنیا کی محبت میں پڑ جاتے ہیں کہ لوگ میری تعریف کریں، لوگ میری خوبصورتی کے بارے میں کہیں، میں پردہ کروں گی تو میری لکس خراب ہو جائیں گی، لوگوں کو کیسے پتہ لگے گا، میں داڑھی رکھ لوں گا تو میں بڑا عجیب سا لگوں گا، کارپوریٹ ورلڈ میں جاؤں گا لوگ عجیب نظروں سے دیکھیں گے. ایسی کمزور تھنکنگ ہے ہماری بحیثیت مسلمان کہ ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں کی خواہشات کو حاصل کرنے کے لیے اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی کرنے کے لیے ایسے تیار کھڑے ہوتے ہیں کہ جیسے وہ فرض کے درجے میں اور یہ جو ہے یہ آپشنل چیزیں. تو کیا ہے کہ دنیا کی محبت جس انسان کے دل میں آئے گی آخرت کا نقصان وہ ضرور کرے گا. اور جس کے دل میں آخرت کی محبت آ گئی اور وہ کہتا ہے میں نے آخرت میں کامیاب ہونا ہے، and I don't care about it کہ دنیا کی چیز میرے ہاتھ سے جاتی ہے کہ نہیں جاتی، as long as میری زندگی میں اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت ہے اور اس اطاعت پہ قائم رہنے کے لیے اگر مجھے دنیا کی کسی چیز کو سیکریفائز کرنا پڑتا ہے I'll go ahead for that. میں کروں گا اور میں سیکریفائز کر دوں گا، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، میں اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کو نہیں چھوڑوں گا. تو جب یہ کریں گے تو اس طرح دنیا کا نقصان ہوگا. تو کیا فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو دنیا سے جو آخرت کی سے محبت کرے گا اپنی دنیا کا نقصان کرے گا. اور پھر آپ نے ان دونوں سچویشنز کے اندر آنے والے کو فائنل چیز بھی بتا دی کہ دیکھو اگر ایسی سچویشن آئے تو پھر کیا کرنا، جو باقی رہ جانے والی ہے اس کو فنا ہو جانے والی کے اوپر ترجیح دینا، اپنی آخرت کو ہاتھ سے مت جانے دینا. آخرت پہ کوئی کمپرومائز نہیں کرنا. دنیا ہاتھ سے جاتی ہے جانے دو، کوئی بات نہیں. اگر کہیں حرام کی جاب ہے جہاں پہ حرام ہے لیکن اللہ کی نافرمانی والی ہے تو چھوڑ دو، اللہ کوئی اور راستہ دے دے گا. ہو سکتا تھوڑی سیلری کم مل جائے لیکن اپنی آخرت کو کمپرومائز نہیں کرنا. لوگ باتیں کریں گے، پردہ کرو گی تو لوگ باتیں کریں گے لیکن دیٹس اوکے، نو پرابلم. اپنی آخرت کو ہاتھ سے نہیں جانے دینا. لوگوں کی باتوں کے پیچھے اللہ کو ناراض مت کرنا. داڑھی رکھو گے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، لوگ باتیں کریں گے کہیں گے عجیب سا ہو گیا، پہلے اچھا خاصا انسان تھا، پتہ نہیں اس کا دماغ خراب ہو گیا. لیٹ دیم سے اٹ، کہنے دو، کوئی فرق نہیں پڑتا. آخرت کو ہاتھ سے نہیں جانے دینا. تو واضح طور پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ آخرت کو جو ہے وہ ترجیح دینا. تو اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں کیا فرمایا، ایک شخص کا ذکر کیا کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کے پاس ایک شخص لایا جائے گا، بڑا ہٹا کٹا، گڈ لکنگ، ہینڈسم، جو ہمارا دنیا کا کرائیٹیریا ہے کہ ہم چونکہ دنیا میں ہم ہر وقت اپنی لکس کے اوپر فوکس کرتے رہتے ہیں اور ایسا خبط چھایا ہوا ہے لکس کا کہ لوگ کریزی ہوئے ہیں. اور اب تو سبحان اللہ کیمراز بھی ایسے آ گئے ہیں کہ جو 100 کلو کی خاتون کو سلم فیس کر کے 50 کلو کے دکھا دیتا ہے، اور ایسے جو ہے نا وہ سلم فیس، آرٹیفیشل فیس بنا کے تصویریں لے کے لوگوں کو خوش کرتے رہتے ہیں، دیکھیں جی میری کتنی زبردست تصویر آئی ہے. تو مقصد بتانے کا ہے کہ اتنا زیادہ جنون سوار ہے ہمیں اپنی لکس کا، مردوں میں بھی عورتوں میں بھی، صرف مردوں کی بات نہیں کر رہا آپ کو، مرد بھی صرف عورتوں کی بات نہیں کر رہا، مرد بھی آپ کو بہت سارے ایسے ملیں گے جن کو بہت چھوٹی چھوٹی چیزوں کے بارے میں اپنا خیال ہوتا ہے کہ میری لکس ہیں. تو مقصد بتانے کا ہے کہ اب قیامت والے دن
جن چیزوں کو ہم اتنی امپورٹنس دیتے ہیں، ایک ایسا شخص لایا جائے گا کہ جو ہٹا کٹا ہوگا، بالکل زبردست ہوگا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اللہ کے نزدیک اس کا وزن مچھر کے برابر بھی نہیں ہوگا، مچھر کے برابر بھی نہیں ہوگا۔ ہے تو بڑا اچھا، صحت مند ہے، گڈ لکنگ ہے، اسمارٹ ہے، ہٹا کٹا ہے، لیکن اللہ کے نزدیک وزن کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نزدیک جسموں کا کوئی وزن نہیں ہے، اللہ کے نزدیک اعمال کا وزن ہے کہ اس بندے کے اعمال کیسے تھے۔ یہ اللہ کی اطاعت کرتا تھا، اللہ کے رسول کی اطاعت کرتا تھا، نمازیں پڑھتا تھا، اخلاق اچھا تھا، لوگوں سے لین دین ٹھیک تھا، معاملات ٹھیک تھے، کس قسم کا انسان تھا۔ یہ سب چیزیں انسان کا وزن بناتی ہے۔ ایک مسلمان کا جو اصل وزن ہوتا ہے وہ اس کا کردار اور اس کا کریکٹر ہوتا ہے، یہ دنیاوی چیزیں اس کا وزن نہیں ہوتا۔ تو اب وہ کیا ہے کہ آخرت میں ایسا شخص آئے گا لیکن اللہ کے نزدیک مچھر کے برابر بھی اس کا وزن نہیں ہوگا۔ تو اس سے کیا پتہ لگتا ہے کہ دنیا کی زندگی میں ہم جتنا مرضی اچھے بن جائیں، اگر ہم نے آخرت کو فوکس نہیں کیا اور آخرت کی تیاری نہیں کی تو یہ ساری چیزیں ہماری جو دنیا کے اندر ایک لگژریس لائف ہم گزار رہے ہوتے ہیں، یہ سب چیزیں ہمارے لیے فائدہ کے بجائے ہمارے لیے وبال بن جائیں گی۔ اور اسی طریقے سے دنیا کی زندگی میں دو مختلف طرح کی ایکسٹریمز کی اگر ہم بات کریں، ایک وہ لوگ ہیں کہ جن کی زندگی میں عافیت ہی عافیت ہے، یعنی کوئی ان کی زندگی میں ایسی نعمت نہیں ہے کہ جس کے بارے میں انہوں نے سوچا اور ان کو نہ ملی ہو، ایسی زندگی گزارتے ہیں۔ اور کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جن کی زندگی میں کوئی نعمت نام کی کوئی چیز ہے ہی نہیں، کبھی دیکھی نہیں نعمت کہ نعمت ہوتی کیا چیز ہے، مشکلات ہی مشکلات ہیں، پریشانی ہی پریشانی ہیں، مسائل ہی مسائل ہیں، اور ساری زندگی ایسی گزاری کہ کوئی ایک راحت کا منٹ کیا ایک سیکنڈ بھی ایسا نہیں گزرا کہ اس نے راحت اور چین حاصل کی ہو۔ اب یہ دونوں لوگ جو ہیں آخرت میں کیا ہوگا، قیامت والے دن اللہ کے سامنے لائے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو کہے گا کہ جس شخص نے راحت والی زندگی گزاری اس کے بارے میں حکم دیا جائے گا کہ ذرا اس کو جا کے جہنم کا ایک غوطہ لگوا کے لاؤ۔ اب اس کو لے کے جایا جائے گا اور جہنم کا ایک صرف دیدار جسے کہتے ہیں نا، ایک غوطہ لگوایا جائے گا۔ تو جب واپس بلایا جائے گا، پوچھا جائے گا کہ بتاؤ کہ تمہیں جو دنیا کی ساری نعمتوں میں سے کچھ یاد ہے، تو وہ کہے گا اللہ کی قسم میں نے دنیا میں کبھی کوئی نعمت یا راحت دیکھی ہی نہیں۔ 70-80 سال کی زندگی، اعلیٰ عیاشی والی زندگی، گاڑیاں بھی اعلیٰ قسم کی، گھر بھی اعلیٰ قسم کا، کھانے بھی اعلیٰ قسم کے، ہر چیز ایز پر دا ہائیسٹ سٹینڈرڈز، سب کچھ کیا تھا، لیکن کیا تھا، اللہ کا نافرمان تھا۔ اور ابھی جہنم میں گیا نہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے صرف ایک غوطہ دلوا دو، ایک راؤنڈ لگوا دو اس کو، تو اس غوطے کے نتیجے میں اس کو دنیا کی ساری راحت اور ساری نعمتیں بھول جائیں گی۔ اور دوسری طرف وہ شخص جس نے اپنی زندگی میں کبھی کوئی راحت دیکھی ہی نہیں اور مشکلات ہی مشکلات، اللہ تعالیٰ کیا کہیں گے کہ جاؤ اس کو ذرا، فرشتوں سے کہیں گے کہ اس کو جا کے ذرا جنت کا ایک غوطہ دلوا لو۔ اگر اس کو لے کے جایا جائے گا، جنت کا غوطہ دلایا جائے گا، صرف دیدار کرایا جائے گا، تو دیدار کر کے جب واپس آئے گا تو اسے پوچھیں گے اللہ تعالیٰ کہ کیا تم نے دنیا میں کبھی کوئی مشکل وقت دیکھا تھا؟ تو وہ کہے گا اللہ کی قسم میں نے دنیا میں کبھی کوئی مشکل دیکھی نہیں۔ 70-80 سال کی مشکلات جنت کے صرف دیدار کے اوپر انسان وہاں پہ بھول جائے گا۔ تو جو جنت اتنی خوبصورت ہے کہ جس کے دیدار پہ 80 سال کی مشکلات انسان بھول جائے گا، ڈونٹ یو تھنک اٹس ورتھ اٹ کہ ہم اپنی 70 سال کی زندگی اس جنت کو حاصل کرنے کے لیے گزاریں، کہ جس کا دیدار انسان کو دنیا کی مشکلات کو بھلا دے گا، تو اس میں جانے کے بعد انسان کی کیا کیفیت ہوگی۔ تو یہاں سے بھی کیا پتہ لگتا ہے کہ اصل چیز آخرت کی زندگی ہے۔ دنیا کی حقیقت کو سمجھنا اس لیے ضروری ہے تاکہ ہم اپنی آخرت کو فوکس کر سکیں، اللہ کو راضی کر سکیں، اور جب اللہ کو راضی کر کے جائیں گے اور اس دنیا کی حقیقت کو سمجھیں گے تو کیا کہ تبھی ہم کامیاب ہو سکتے ہیں۔